بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء یہ ہے کتاب کا نام، پیج ہے 278، وی لاگ نمبر ہے 239 اور پہلی اپوسوٹ ہے، پہلی قسط ہے غالباً اس کی۔ ناظرین بیان مبتلا ہونا بلا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا، پہلی قسط ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان ہے کہ مبتلا ہوتے ہیں بلا میں۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ ہم جسارت کر رہے ہیں آپ تک پہنچانے کی، کم از کم روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ ماہی۔ بیان مبتلا ہونا بلا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پہلی قسط ہے۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1، وی لاگ نمبر 239، پیج ہے 278، قصص الانبیاء۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک روز کتاب صحیفہ پیشین پڑھ رہے تھے، یعنی پڑھتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کا بیان پایا، یعنی لکھا ہوا پایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ان حضرات نے خداوند قدوس کے کیا کیا کام کیے تھے جو یہ مرتبے اور بزرگیاں پائیں۔ اسی وقت دربار الہی سے خطاب آیا، اے داؤد، ان پر میں نے مختلف قسم کی بلائیں نازل کی اور وہ اس میں ثابت قدم رہے، اسی وجہ سے ان کو مرتبہ و بزرگی میری طرف سے عنایت کی گئی۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں درخواست کی کہ الہی تم ہم کو بھی کسی بلا میں مبتلا کر، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور ثابت قدم رہوں گا تاکہ اس کے صلے میں مجھ کو بھی بزرگی ملے اور میں خدا کے یہاں سے مرتبہ پاؤں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ طالوت کی سلطنت ملی اور قوم بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر ہوئے تو مارے خوشی کے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی قسم اچھی طرح سے عدالت کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا، لیکن یہ کہتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ناظرین اور اس لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے اعتماد پر دعا کی کہ اے پروردگار تو گناہ گاروں پر رحم فرما، اور اپنے کو گناہ سے پاک تصور کیا۔ اور اس بات میں اکثر راویوں نے اختلاف کیا ہے۔ حاصل کلام صرف یہ ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے داؤد، خدا نے تم کو صحت اور عافیت سے رکھا ہے اور تم اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے دکھ طلب کرتے ہو، کیوں؟ اچھا اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو وہ بالکل دن قریب ہے کہ ایک روز تم پر کوئی بلا نازل ہوگی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے، روز موعود کو دوشنبے کے دن 17ویں تاریخ ماہ رجب کی، اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کی مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور ہر
پر اس کا رنگ برنگ مثل جواہر کا تھا، اور ناخن اور چونچ مثل یاقوت سرخ کے، اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے، اور پاؤں اس کے مانند فیروز کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی، اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اسی طاق میں حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر